بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، یہ جو برات یا تبرہ کے عنوان سے ہمارے پاس اس کے ڈکشنری یا لغوی معنی آتے ہیں، اس میں تو سب سے پہلے یہ عرض ہے کہ یہ عربی زبان کا کلمہ ہے، اور عربی میں اس کے اصلی حروف، چونکہ عربی زبان میں ایک ہی کلمے سے کئی حروف نکلتے ہیں یا کئی کلمات نکلتے ہیں، تو یہ براء سے ہے، با، را اور حمزہ، جسے اردو میں آپ الف بھی کہہ کے پڑھ دیتے ہیں، براء سے یہ مشتق ہے۔ براء کے بارے میں عربی زبان میں دو اہم معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک معنی خلقت کے ہیں، خلقہ، یعنی جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے البارئ، یعنی خالق، اور دوسرا اس کا اصلی معنی ہے التباعد من الشیء، کسی شے سے دور ہو جانا۔ میں ڈائریکٹ تیزی سے آپ کے سامنے براہ راست عربی کی معروف اور قدیمی ترین لغات سے جلدی سے ایک دو معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم کتاب ہے۔ یہ کتاب شیخ حسن مصطفوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس میں انہوں نے لغوی تمام قدیمی اہل لغت کے معانی کو درج کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں اس لفظ کو ذکر کیا۔ البتہ ہم اس کتاب سے پہلے قدیمی اہل لغت، ماہرین لغت کے قول کو دیکھتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ کلمہ براءت کا لغوی یا ڈکشنری کا معنی کیا ہے۔ معجم المقاییس لغہ کہ یہ غیبت کبریٰ کے آغاز کی کتاب شمار ہوتی ہے، اور ابن فارس کی یہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے درج کیا ہے کہ فاصلان الیہما، اس کے دو ہمارے پاس اصلی معنی ہے، ترجع فروع الابواب، کہ تمام اس سے مشتق جو نکلنے والے کلمات ہیں وہ اسی کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی ان دو اصل معنی کی طرف لوٹتے ہیں۔ احدہما الخلق، پہلا معنی خلق ہو گیا، اور پھر میں بقیہ عبارت چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسرا ہے والاصل الآخر، اور دوسرا ہمارے پاس ہے التباعد من الشیء ومزایلتہ، کہ ایک شے سے دور ہونا یا اجتناب کر دینا، وہ زائل ہونا، اردو میں بھی کلمہ زائل استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کا اجتناب کرنا کسی شے سے۔ اور ادھر سے ہی یہ کہا جاتا ہے برء، یعنی جیسے برأ المریض ہو، جب مریض بیماری سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، جب مریض بیماری سے دور ہو جاتا ہے اور شفایاب ہو جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے برأ المریض یا البرء، کہ یہ شفایاب ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تھا کلمہ معجم المقاییس لغہ سے، یا انہوں نے ذکر کیا من ذالک البراء من العیب والمکروہ، کسی بھی عیبدار چیز یا ناپسندیدہ چیز سے انسان کا اجتناب کرنا، یہ برات یا تبرہ کہلاتا ہے۔ لغت کے اس معنی کے مطابق جو انہوں نے درج کیا ہے کہ کسی بھی ایسے چیز سے کہ جو عیبدار ہو یا ناپسندیدہ ہو، یعنی وہ مکروہ چیزوں سے ہو، تو اس سے دوری کا نام برات ہے، یا اس سے دوری کو آپ تبرہ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ مفردات راغب نے بھی اسی طرح سے ذکر کیا ہے، البتہ انہوں نے کلمہ التقصی استعمال کیا ہے۔ تقصی یہ قاف، صاد اور واو سے مرکب ہے، اس کا مطلب بھی بعد ہوتا ہے، دور ہو جانا۔ پس آپ نے دیکھا کہ براءت، تبرہ یا براء، یہ سارے کلمات کا اصلی معنی ہے کہ ایک شے سے دوری اختیار کرنا، ایک شے سے کنارہ کش ہو جانا، ایک چیز سے اجتناب کرنے لگ جانا۔ بعد میں یہی کلمہ عیب اور نقص سے دوری کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا، بس عیب ہے، نقص ہے، ظلم ہے، بری چیز سے دور ہونا۔ اس لیے اس جگہ پر ہم لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ معنی اخذ کر سکتے ہیں کہ بری چیز سے اور نقص سے، عیبدار چیز سے آپ کا دور ہونا، یہ برات کہلائے گا۔ اور قرآن کریم میں اسی لغوی معنی کی رعایت کرتے ہوئے بھی آیات کریمہ وارد ہوئی ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم دوسرے مورد میں ملاحظہ کریں گے۔ یہ لغوی معنی ہمارے پاس آ جاتا ہے۔